رابعہ اپنے لیے چائے اور پیڈرو کے لیے ایسپرین لے آئی تھی۔ اس نے ظاہر کیا کہ پیڈرو کی بات اس کے دل کو لگی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہے۔ پیڈرو نے گولیاں نکل کے چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ میں اب مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم پہلے مجھے عذاب دو گے، ہفتوں یا مہینوں تک اپنی اذیت پسندی کے جذبات کی تسکین کرو گے۔ مجھے تڑپا تڑپا کے مارنے سے تمہارے اندر کا بے رحم اور شفاق آدمی لطف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تم گولی مار دو گے، مجھے ہاتھ مار کے میری گردن کا منکا توڑ دو گے۔ یہی میں چاہتا ہوں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو پیڈرو، سکندر کا دل ایسا نہیں ہے۔ سکندر کا دل تمہارے لیے کچھ اور ہے مس رابعہ، تمہارے لیے جذبات کی نوعیت مختلف ہے۔ یہ دوگلا پن نہیں، تمہیں اس لیے محسوس نہیں ہوگا کہ خود تمہاری آنکھوں پر جذبات کی پٹی ہے، تمہیں سکندر کی صرف اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مجھے بتاؤ تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ بہت سے مقدمات ہوں کسی ایک شخص پر تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہر جرم کی سزا الگ سنائی جاتی ہے۔ کم سنگین جرم کی سزا کم ہو تو ارادتاً قتل میں اسی مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے مجرم کئی سال کی جیل کاٹے اور پھر اسے پھانسی دی جائے۔ پھانسی سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ باقی سزائیں تو خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی میں بھی چاہتا ہوں۔ تم کو مارنا ہے تو مجھے آسانی سے مار دو۔ اگر تم اپنے آپ کو واقعی مجھ سے مختلف سمجھتے ہو، یہ دعوے ہیں تمہارے کہ میں شیطان ہوں اور تم انسان ہو، تو پھر انسانیت کا ثبوت دو مس رابعہ۔ رابعہ، میں نے کہا مت سنو اس کی بکواس، جو ہمارا جی چاہے گا کریں گے۔ آج اسے انسانیت کا درس یاد آ رہا ہے۔ رابعہ نے آہستہ سے کہا، کیا غلط ہے یہ بات؟ یہ تمہارے جذبات سے کھیل کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے رابعہ، یہ عقل کی بات ہے سکندر۔ ٹھیک ہے پھر تم سنو، مگر یہ مت بھولنا کہ شیطان کا نام استاد پیڈرو ہے۔ شاید شیطان کو بھی یہ نام دیا جائے تو وہ ذلت محسوس کرے۔ میں نے اسے ریوالور تھمایا اور خود احتجاجاً واک آؤٹ کر گیا۔ ہم دونوں نے بڑا متوازن ڈرامہ کیا تھا۔ پیڈرو کے سامنے یہ اختلاف رائے کا اظہار بالکل فطری تھا۔ اس سے رابعہ کو حصول مقصد میں مدد ملی۔ میں بڑی گرمی میں باہر گیا، مگر باہر آتے ہی مسکرانے لگا اور دروازے سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ مس رابعہ، آپ یقین کریں، میرے یقین کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سکندر کے جذبات کا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی جگہ میں ہوتی یا تم ہوتے تو اپنے باپ کے قاتل کو کیسے رعایت دے سکتے تھے۔ میں رعایت نہیں مانگ رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں مس رابعہ کہ میں وزیر خان کا قاتل نہیں ہوں، اور سب جرم کیے ہیں میں نے، لیکن یہ جرم نہیں کیا جس کا تعلق سکندر کی ذات سے ہے۔ سکندر، میری بات تو سنے پہلے۔ بات سننے سے کس کو انکار ہے، لیکن جو تم چاہتے ہو وہ بھی زبانی بات ہے۔ اگر بعد میں کچھ جھوٹ ثابت ہو یا سکندر کو احساس ہو کہ مجھے معاف کرنا اس کی غلطی تھی، اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا اور مجھے مار دینے میں زیادہ فائدہ تھا، تو کیا وہ مجھے قتل نہیں کر سکتا؟ قتل کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا اگر اس میں ایک گولی چلانے کی ہمت ہو۔ موقع ہر شخص کو ملتا ہے، ہر جگہ، ہر وقت، بعد میں بھی ملے گا اسے۔ دیکھو پیڈرو، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اتفاق رائے سے کرتے ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مجھے سب بتا دو، میں دوسروں کو بتا کے دیکھتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بارے میں فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اتفاق اس بات پر تھا کہ تم اپنا مفصل بیان لکھ کے دو، تحریری بیان ہوگا تمہارا۔ تم جو لکھو گے سوچ سمجھ کے لکھو گے تاکہ بعد میں مکرنے اور سچ جھوٹ کو بدلنے کی گنجائش نہ رہے۔ مس رابعہ، کیا واقعی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیڈرو اپنا اعتراف جرم یا اپنے انکشافات تحریری طور پر آپ کے حوالے کر سکتا ہے؟ اگر میرا دماغ بالکل خراب ہو جائے تب بھی یہ ناممکن ہے۔ تشدد کے حربے بھی آزما لو جتنے تمہیں آتے ہیں، ورنہ اسپیشل پولیس کے ماہرین کو بلا لو۔ دیکھو، کیا وہ پیڈرو سے معلوم کر سکتے ہیں جو اس کے دماغ میں محفوظ ہے؟ میں کوئی انوکھا اور نیا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں مگر کچھ نہیں بتاتے، آپ تو جانتی ہوں گی۔ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا پیڈرو، یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ سب مل کے اس پر غور کریں، پھر جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ رابعہ نے سوچ کے کہا، ہاں یہ شاید ممکن ہے، لیکن ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنا کہ جھوٹ 1% بھی ہوگا تو تم 99% سچ کے فوائد بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ فرض کرو تم کو یہ ضمانت حاصل ہو جاتی ہے کہ تم کو وعدہ معاف گواہ کی حیثیت حاصل ہو جائے، بشرطے کہ تم وزیر خان کے قاتل ثابت نہ ہوئے، تو پھر تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جو بھی جانتے ہو یا تم سے جو بھی پوچھا جائے اس کا جواب بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ تمہاری معلومات کی حد تک جانتے بوجھتے تم نے کوئی بات چھپائی یا حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا تو بلاخر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تم 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ تصدیق کرو، لیکن کوئی مجھے جھوٹا کہے تو پہلے مجھ سے بھی پوچھ لو، کیا پتہ مجھے جھوٹا کہنے والا اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہو۔
رابعہ نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، پہلے میں سکندر سے اور باقی سب لوگوں سے بات کر لوں۔ رابعہ نے باہر سے کنڈی لگائی اور میری طرف دیکھ کے مسکرائی۔ میں اسے باہر لے گیا اور ہم مختصر سے باغیچے میں بیٹھ گئے۔ پھر میں رابعہ کی گود میں سر رکھ کے سبزے پر لیٹ گیا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور میں اس کی زلفوں سے کھیلتا رہا جو میرے چہرے پر سایہ فگن تھا۔ میرا موڈ خاصا رومانٹک ہو رہا تھا اور میرے احساس پر رابعہ کے وجود کی خوشبو نے جادو سا کر دیا تھا۔ میں وقتی طور پر سارے جہان کو بھولا ہوا تھا۔ میں نے اس کے لب و رخسار کو چوما تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے اس کے گال پر کاٹ لیا۔ آدم خور مت بنو، اس نے اپنا گال سہلا کے کہا۔ کیا ذائقہ ہے، میں نے لبوں پر زبان پھیری۔ جی واقعی چاہتا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں۔ یہ گھاس کھاؤ فی الحال، رابعہ بولی۔ تمہارے گال پر نشان پڑ گیا ہے، میں نے انگلی رکھ کے بتایا۔ شرم تو نہیں آتی؟ وہ اپنا گال ملنے لگی۔ بالکل نہیں، شرمانا لڑکیوں کا کام ہے، تم کو مبارک ہو۔ نازو غالب دیکھیں گے کیا کہیں گے، تم بھی جانور بن جاتے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا رگڑنے سے یہ داغ محبت نہیں جائے گا، کہنے والے کچھ بھی کہیں، تمہیں ندامت کیوں؟ میں اعتراف جرم کر سکتا ہوں سب کے سامنے کہ یہ گستاخی اور بدتمیزی میں نے کی تھی اور پھر کروں گا جب موقع ملا۔ اچھا چلو اٹھو، اسے مجھے دھکیل دیا۔ شرافت کے ساتھ دور بیٹھو۔ شرافت؟ کون شرافت؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر یہ کسی لڑکی کا نام ہے اور وہ تم سے لاکھ درجہ حسین ہے تب بھی میں اس کے ساتھ جا کے دور نہیں بیٹھ سکتا تمہارے قریب۔ تمہارے جذبات کا گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے، رابعہ نے بات کاٹ کر کہا۔ یہ گھوڑا ایسا ہی ہوتا ہے خاتون، اسے سدھایا نہیں جا سکتا، اپنے ایمان سے کہو۔ کیا تم نے کبھی نازو کے گال پر ایسا نشان نہیں دیکھا؟ رابعہ ہنس پڑی۔ یعنی تم بھی بڑے غور سے یہی دیکھتے ہو؟ میں نے کہا چاند کا داغ کسے نظر نہیں آتا، غور کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ محبت کرنے والے عشق کے ہر تمغے پر ناز کرتے ہیں، جیسے اپنا یار عبد الودود منظر۔ 70واں تمغہ ملنے والا ہے اسے، مگر مجال ہے کہ اسے ذرا بھی شرمندگی ہو؟ وہ بھی پاگل ہے، میں اس سے بڑا پاگل ہوں، یہ وقت ثابت کرے گا۔ میں نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا جب مقابلے پر ایک ساتھ 2 ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ کون سی 2 ٹیمیں؟ بھائی میں اور تم ایک ٹیم، غالب اور نازو دوسری۔ سکور سے پتا چلے گا کہ کس کی محبت کے طوفان میں زیادہ زور ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ رابعہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ دیکھ لینا، بڑا سخت مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے۔ خود منظر ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ مان گئے استاد، اور یہ منظر دیکھنے والے ہوں گے اس کے 100 سوا 100 نواسے پوتے، ممکن ہے 200 تعداد میں۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ تم نے پہلے سے فرض کر لیا ہے کہ ہر بچہ باپ ہی کے نقشے قدم پر چلے گا۔ میں نے افسوس زدہ لہجے میں کہا نہیں، اتنا جوش و خروش کہاں رہتا ہے سب کی ازدواجی محبت میں، اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ ایک ہی مقصد کے لیے کون زندگی وقف کرتا ہے؟ رابعہ اور ہنسی۔ یعنی یہ بھی مقصد ہے کوئی کثرت اولاد؟ بڑا عظیم مقصد ہے۔ میں نے کہا حکومت کے مخالف تحریک چلا رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے، خاندانی منصوبہ بندی کے محکمے والوں کے لیے چیلنج ہے۔ اسے شرمندہ کرنے والا خود شرمندہ ہو جاتا ہے جب وہ علل اعلان کہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اور 2 درجن پورے نہ کیے تو نام منظر نہیں۔ غالب اور نازو کچھ دیر بعد آئے تو سوال کیے بغیر ہم نے جان لیا کہ تعلقات سخت کشیدہ ہیں، اور جاتے وقت جذبات جتنے رومان پرور تھے اب اتنے ہی جارحانہ ہے۔ غالب نے ایک بنڈل مجھے تھما دیا۔ اس میں سب کچھ ہے، خفیہ مائکرو فون، ٹیپ ریکارڈر۔ میں نے لفافہ کھول کے دیکھا۔ روگنی، نان، چکن ٹکا، یہ کیا ہے؟ رس ملائی؟ غالب نے سر کھجایا۔ وہ دوسرا بیگ اس کے پاس ہوگا۔ یہ کون ہے؟ میں نے نازو کا سوجا ہوا منہ دیکھ کے کہا۔ غالب نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا میری شامت اعمال، میری جان کا عذاب، مصیبت جو میرے گلے پڑ گئی ہے۔ نازو پھٹ پڑی۔ دیکھو میرے منہ مت لگو، تمہارا منہ ہے اس قابل؟ غالب نے کہا کدو جیسے چہرے پر، آلو جیسی ناک، ٹماٹر جیسی آنکھیں، پہاڑی مرچ جیسے کان، منہ جیسے پھٹی ہوئی مٹر کی پھلی، کریلے سے زیادہ تلخ زبان۔ تم لڑکی نہیں، پرانی سبزی منڈی ہو۔ نازو رونے کے قریب ہو گئی۔ اور اس سے پہلے ابھی جو تم باغے جناب میں کہہ رہے تھے، چہرے کو چاند، آنکھیں ستارے، میں مسکراتی ہوں تو موتی لوٹاتی ہوں، بولتی ہوں تو فضا میں نغمے بکھیرتی ہوں، وہ سب شاعری تھی جس کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بکواس فرما رہا تھا میں، الو بنا رہا تھا تمہیں، غالب نے داڑ کے کہا۔ نازو نے وہ بیگ غالب پر کھینچ مارا۔ الو بنا رہے تھے مجھے؟ اب دیکھو میں تمہیں کیسے مرغا بناتی ہوں۔ غالب نے بیگ کو کیچ کر لیا۔ پاگل کی بچی، ابھی سب کا بیڑا غرق ہو جاتا، اتنی نازک چیزیں ہیں۔ نہیں، آخر تم نے سبزی منڈی کیسے کہا؟ نازو اس کی طرف لپکی۔ سامنے آ کے بات کرو نا۔ غالب میرے پیچھے ہو گیا۔ مارنے والی گائے کے سامنے جا کے مرنا ہے مجھے؟ رابعہ نے نازو کو پکڑ لیا۔
بھائی بس بہت ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں یار، ابھی سے پکڑ لیا تم نے، کچھ مزہ نہیں آیا، خیر اب آرام سے بیٹھ کے بتاؤ کہ خود کیا کھا کے آئے ہو۔ نازو بولی دھکے کھا کے آئے ہیں ہم، وقت برباد کر رہے ہیں۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی، ایسا پھنسایا اپنی محبت کے جال میں۔ میرے جیسے بولے بالے معصوم شخص کو غالب بڑبڑایا۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسی باتوں سے متاثر ہو کے میں جان چھوڑ دوں گی تمہاری؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، بولے بالے معصوم شخص۔ غالب نے آ بھری۔ ہو گئی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی اور ہے۔ بھائی تم لوگ تو بڑے اچھے موڈ میں گئے تھے گھومنے پھرنے، نازو نے کہا، لیکن اس سے پوچھے کیا میں نے ایسی کوئی بات کی تھی پہلے؟ وہاں دہی بلے کھانے لگے تو اس نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ کے لیے مسالہ تیز رکھوں؟ اسے کیا معلوم تھا کہ تم بیگم صاحبہ نہیں ہو؟ میں نے کہا۔ غالب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بیگم صاحبہ کی پلیٹ میں بے شک بارود ڈال دو، یہ عاطف فشاں ہیں بھائی۔ اور وہ خبیث دانت نکال کے بولا کہ سر جی پھر آپ کیا ہیں؟ تو بک دیا کہ میں کیا ہوں یار، عاطف فشاں کے دانے پر بیٹھا ہوا الو۔ اب غالب کی باری تھی۔ اور تم نے کیا بکواس فرمائی تھی؟ اس سے پہلے میں لڑکیاں تاڑ رہا تھا، ٹھرکی ہوں میں، یہ تو نہیں کہا تھا میں نے۔ تم میری طرف متوجہ نہیں تھے۔ باغ میں جا کے پھول اور سبزے، کھلا آسمان اور درخت بھی نہ دیکھتا، بینچ پر تمہاری طرف کیمرے کی طرح دیکھتا رہتا۔ تم مسکرا بھی رہے تھے بد نیتی سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں جا کے کیا رونے بیٹھ جاتا؟ اور بد نیتی سے تو میں تمہیں دیکھ کے ہی مسکراتا ہوں، تمہاری اپنی نیت بڑی صاف ہے۔ تھانگے میں بیٹھ کے کیا بدتمیزی ہو رہی تھی سڑک پر، جھٹکے تو لگتے ہیں، اور دو آدمی پیچھے بیٹھے ہوں تو آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں۔ غالب نے ڈٹائی سے کہا، تانگا سڑک پر ہی چلتا ہے، ہوا میں نہیں اڑتا۔ میں نے کہا تھا ٹیکسی لے لو۔ یہ بھی تم ہی نے کہا تھا کہ تانگے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ شرم تو مجھے آ رہی تھی، تم جان بوجھ کے گرتی تھی مجھ پر اور مجھے سنبھالنا پڑتا تھا۔ یہ بھی خیال نہیں تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نازو پھر آگ بگولا ہو کے اٹھی تھی، مگر میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ رابعہ کا ہنسی سے برا حال تھا۔ پتہ نہیں تم دونوں کی زندگی کیسے گزرے گی، غالب نے کہا۔ بہت اچھی گزرے گی، کم سے کم بور تو نہیں ہوں گے جیسے تم دونوں بت بنے بیٹھے رہتے ہو۔ بس کبھی آ بھر لی، کبھی نظر ملا لی، انتہائی فضول اور بور قسم کی افلاطونی محبت سے یہ لڑائی بہتر ہے۔ نازو اچانک غالب کی طرف دار ہو گئی۔ اور کیا، ہم تو محبت میں لڑتے ہیں، انداز ہے اپنا اپنا۔ رابعہ یہ تمہارے گال پر کسی کیڑے نے کاٹا ہے؟ غالب نے کہہ کا مارا، نہیں، یہ کیڑے مکوڑے کا کاٹا ہوا نہیں لگتا مجھے۔ میں نے ریکارڈنگ کے اسباب کا معائنہ کیا۔ غالب نے خاصی محنت اور مہارت سے بڑے حساس آلات کا انتخاب کیا تھا۔ اگلا مرحلہ اس کو نصب کرنے کا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کمرے میں پیڈرو موجود نہ ہو اور ہماری خفیہ کارروائی خفیہ ہی رہے۔ طے یہ ہوا کہ نازو یا رابعہ اسے تازہ ہوا خوری کے بہانے باہر لائیں گی اور یہ ظاہر کریں گی کہ ہم گھر میں موجود نہیں۔ ہم اندر ہی اندر 10-15 منٹ میں اپنا کام مکمل کر لیں گے تو پیڈرو کو واپس اسی کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ غالب اور نازو نے لڑائی تو بہت کر لی تھی، مگر اپنا کھانا بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اب ان کو بھوک نہیں تھی۔ رابعہ نے اور میں نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ باہر سے موٹر کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ پر رکنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف ہوئیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ مسٹر مونچ ہوگا، تم کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوگا۔ رابعہ نے ناگواری سے کہا، میں کیوں جاؤں گی اس کے ساتھ؟ یاد نہیں، وزیر صاحب نے تمہیں بطور مہمان خصوصی ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ نازو کے ساتھ رابعہ اندر چلی گئی۔ مسٹر مونچ نے تیسری بار گھنٹی بجائی تو میں نے دروازہ کھولا۔ سن لیا یار، سن لیا، بیرے نہیں ہیں ہم، گھنٹی کو گھنٹے کی طرح مت بجاؤ۔ مسٹر مونچ کی بجائے دروازے پر ملک صاحب بنف سے نفیس موجود تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں نے کہا سوری، میں سمجھا کہ آپ کا وہ جائل اور جانگلوس نوکر ہے مسٹر مونچ۔ اس نے مجھے گور کے کہا، وہ نوکر نہیں، میرا بھائی ہے اور میرا پی آر او بھی۔ پھر تو مجھے ہمدردی ہے آپ سے، میں نے زیر لب کہا۔ وکیل صاحبہ کہاں ہیں؟ اس نے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس نے گررا کے کہا، نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ دوپہر کو راول پنڈی بار کے عہدے داروں سے ملنے گئی تھی، وہی ان کے اعزاز میں لنچ تھا۔ اس کے بعد کیا پروگرام تھا یہ مجھے نہیں معلوم، اب تک آ جانا چاہیے تھا انہیں۔ میں نے شرافت سے کہا، میں نے ان کے لیے ڈنر رکھا تھا آج۔ غالباً میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ ان کا آنا ممکن نہیں ہوگا، مجھے خود آنا پڑا اور ان کا پتہ نہیں، وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ آپ چاہیں تو انتظار کر لیں یا بار کے صدر سے فون پر پوچھ لیں۔ میں نے کہا، اندر کون ہے؟ غالب نے کہا، میری وائف ہے اور وہ شخص، میں نے کہا، جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا میں نے کہ وکیل صاحبہ کا ایک جانی دشمن ہے، تم اسے اغوا کر کے یہاں لائے ہو؟ مجبوری تھی جناب، میں نے کہا۔ عباسی نے غالب کو مخاطب کیا، اور تم صافی صاحب یہ سب دیکھ رہے ہو؟
کوئی سٹوری بنا رہے ہو اپنے اخبار کے لیے؟ اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا نام اس کیس میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ یہ کہ میں نے تمہیں اپنے ریسٹ ہاؤس میں جگہ دی تھی۔ آپ مطمئن رہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ عباسی نے کہا، مجھے اس کیس میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ کیا نام ہے تمہاری اس وکیل خاتون کا؟ میں نے کہا، کیا آپ نے کارڈ ملاحظہ نہیں فرمایا؟ کارڈ اس الو کے پٹھے نے وہیں پھینک دیا تھا، ورنہ میں لاہور فون کر کے پوچھ لیتا۔ میں آپ کو دونوں فون نمبر دیتا ہوں، دونوں وکیلوں کے گھر کے فون ہیں۔ وقار یوسف اور عبد الودود منظر ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، یا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کا نمبر ان سے حاصل کر لیں۔ رابعہ قاری بہت مشہور وکیل ہیں۔ عباسی نے کہا، وہ لال فاکس ویگن کس کی تھی؟ مس رابعہ کی۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ عباسی نے کہا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ آخر گاڑی کے نمبر کے بارے میں یہ تفتیش کس کے لیے؟ اور اس پر چودھری دلاور کی تحفے میں دی جانے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، وہ گاڑی بھی رابعہ کے نام پر تھی۔ عباسی جانتا تھا کہ ایک گاڑی کو جیلم کے قریب حادثہ پیش آیا تھا، ہم بھی وہیں موجود تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جائے واردات سے ملنے والے کاغذات کو دیکھ کر پولیس نے عباسی کو بھی مطلع کر دیا ہو کہ وہ گاڑی ایک خاتون وکیل رابعہ قاری کی تھی جو اس حادثے میں ہلاک ہو چکی ہیں۔ عباسی نے رابعہ کی گاڑی پر وہی نمبر دیکھا ہوگا اور ممکن ہے نوٹ کر لیا ہو۔ اس کا شک میں مبتلا ہونا یقینی تھا، کیونکہ وہ رابعہ قاری کو زندہ سلامت دیکھ چکا تھا، اور اسی نمبر کی دوسری گاڑی میں نے عباسی کو رابعہ کی گاڑی کا اصل نمبر بتا دیا۔ گاڑی کو غالب میری ہدایات کے مطابق سروس کے لیے ایک گیراج میں چھوڑ آیا تھا، اور صرف وہی جانتا تھا کہ گاڑی کہاں ہے۔ وہ صبح گاڑی لانے سے پہلے ہی اس کے اوپر سے تباہ شدہ گاڑی کے نمبر پلیٹ ہٹا سکتا تھا۔ میں نے کہا، عباسی صاحب خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ کچھ دیر پہلے علاقہ ایس پی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ گزشتہ رات جیلم کے پاس ایک بہت ہی بڑا بھیانک حادثہ ہوا۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی گاڑی دیکھ لی تھی میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لاہور کی ایک بڑی مشہور وکیل خاتون اس حادثے میں ہلاک ہو گئی، پتہ نہیں اور اس کے ساتھ کون تھا۔ گاڑی میں تو کچھ بچا ہی نہیں، گاڑی پرزہ ہو کے وادی میں سینکڑوں فٹ تک بکھر گئی تھی، اور آگ لگ جانے کے بعد سب کچھ جل کے ختم ہو گیا۔ اس کی بات پر چونک کر میں نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس میں لاہور کی مشہور خاتون وکیل تھی؟ کیا نام تھا اس کا؟ وہ بولا، رابعہ قاری۔ گاڑی کے کاغذات اتفاق سے باہر گر گئے تھے اور جلنے سے بچ گئے تھے، ان پر گاڑی کا نمبر بھی تھا اور یہ نام بھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے کہا، تم کو یقین ہے کہ نمبر یہی تھا اور نام بھی؟ اس نے کہا کہ جناب عالی، تماشا دیکھنے کے لیے وہاں بہت سے لوگ رکے ہوئے تھے، لیکن پولیس افسر ایک میں ہی تھا۔ میں نے یہی کیا کہ کاغذات کو قبضے میں لے کر اپنے ڈرائیور کانسٹیبل کو ادھر ہی کھڑا کر دیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ کسی کو نیچے نہ جانے دے۔ پھر میں نے ہی پنڈی سے جیلم فون کر کے حادثے کی اطلاع دی تھی، مگر اس سے پہلے کئی فون مل چکے تھے۔ پولیس صبح 10 بجے وہاں پہنچی تھی۔ میں تو اس کی بات سن کے چکر میں پڑ گیا اور میں نے کہا کہ ایس پی صاحب، کیا عجیب بات ہے، میں نے اس خاتون وکیل کو زندہ دیکھا ہے اور اس سے بات بھی کی ہے۔ اتفاق سے یہ نمبر بھی میں نے نوٹ کیا تھا۔ یہ لال رنگ کی فاکس ویگن ہے جس کو وہ خود چلا رہی تھی۔ ایس پی نے یہ تو نہیں کہا کہ سر آپ نشے میں ہوں گے، لیکن اس کی نگاہ میں کچھ ایسی ہی بات تھی۔ اتفاق سے اس وقت میرا ایک فون آ گیا اور میں اندر بات کرنے گیا تو کچھ دیر لگی۔ وہ ایس پی اتنی دیر میں اٹھ کے چلا گیا، اسے بھی کوئی کام تھا۔ اب تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں جناب عالی، جو خود آپ نے دیکھا وہ غلط تو نہیں ہو سکتا، اور گاڑی آ جائے تو کاغذات بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ۔ مس رابعہ قاری کی فاکس ویگن انہی کے نام پہ رجسٹر ہے اور اس کا نمبر بھی وہی ہے جو میں نے بتایا، لیکن رات کو یہ نمبر نہیں تھا اس پر، اور پھر دوسری گاڑی کے کاغذات پر بھی رابعہ قاری کا نام تھا۔ کیا ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں؟ میں نے گڑبڑا کے کہا، جی نہیں، میرا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں۔ اگر ان کے پاس 2 گاڑیاں ہوتی تو انہیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ دوسری گاڑی کہاں ہے۔ کیا پتہ انہوں نے کسی کو دی ہو اور اسے حادثہ پیش آ گیا ہو۔ مس رابعہ نے حادثہ ضرور دیکھا، مگر یہ خیال ان کو کیسے آ سکتا تھا کہ گاڑی انہی کی تھی؟ اوپر سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اندھیرے میں دیے سے جل رہے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ پھر یہ نمبر والا چکر کیا ہے؟ اگر انہوں نے کسی کو گاڑی دی تھی تو کیا اس پر اپنی فاکس ویگن کا نمبر لگا رکھا تھا، اور خود جو فاکس ویگن چلا رہی تھی اس پر تباہ ہو جانے والی گاڑی کی نمبر پلیٹ تھی؟ ایسا پہلے سے تھا تو اس کا مقصد، اور اگر گاڑی دینے سے پہلے نمبر پلیٹوں کو ادھر ادھر کیا گیا تھا تو کس لیے؟ کیا اتنی مشہور وکیل کو یہ نہیں معلوم کہ قانوناً یہ جرم ہے؟ انہیں قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اتنی دیر میں ایک جواب سوچ لیا تھا، جناب عالی، ان کے پاس 1 گاڑی ہے یا 2 ہے، یہ تو خود مس قاری رابعہ ہی بتا سکتی ہیں۔ مجھے تو فاکس ویگن کا نمبر یہی معلوم ہے، آپ صبح دیکھ لیں، ممکن ہے نمبر انہوں نے اپنے انہی جانی دشمنوں کو چکر دینے کے لیے بتلاؤ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ لیکن عباسی بہت کائیاں تھا۔ چکر تو تم مجھے دے رہے ہو بہادر علی، کیا ان کے دشمن اتنے بے وقوف تھے؟
کہ نمبر دے کے گاڑی کا پیچھا کرتے تھے، گاڑی کو نہیں پہچانتے تھے۔ تباہ ہونے والی اوپل ایکارڈ تھی جو بہت لمبی چوڑی کار ہوتی ہے۔ مس رابعہ کی لال فاکس ویگن بالکل الگ چیز ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے ان کے ایک دشمن کو پکڑا تو دوسرے کی چھٹی کر دی۔ جی میں سمجھا نہیں۔ شاید یہ حادثہ نہیں قتل تھا۔ گاڑی میں جو لوگ تھے ان کی موت کا سامان پہلے سے کر دیا گیا تھا۔ جیلم کی پہاڑیوں کے موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کو حادثے کا شکار ہونا ہی تھا۔ اس کے پہیوں کے نٹ بولٹ ڈھیلے کر دیے گئے ہوں گے یا بریک لائن کاٹ دی گئی ہوگی، سٹیئرنگ ویل نکل گیا ہوگا، لیکن نمبر پلیٹ بدلنے والی بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تم بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کیا بتاؤں جی، کتنے لوگ تھے اس گاڑی میں جو حادثے کا شکار ہوئی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں سر، میرا کوئی تعلق نہیں اس حادثے سے۔ تم وکیل صاحبہ کے دشمنوں کو جانتے ہو؟ جی کسی حد تک، میرا مطلب ہے سب کو نہیں۔ بہادر علی اول تو کسی مشہور وکیل کا کوئی دشمن اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے وکیل کو تم جیسے بدماش کی خدمات حاصل کرنی پڑے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ کوئی دشمن تھا۔ بعض اوقات لوگ جج کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں جو ان کے کسی بہت قریبی عزیز کو سزائے موت سناتا ہے، اور منت سماجت سفارش یا رشوت اسے تختہ دار تک پہنچنے سے نہیں بچاتی۔ وہ وکیل کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے کیس لڑنے کی فیس پوری لی مگر محنت پوری نہیں کی۔ پھانسی تو آئے دن ہوتی رہتی ہے مگر ابھی تک میں نے ایسا نہیں سنا کہ کسی نے وکیل یا جج سے بدلہ لیا ہو۔ میں نے کہا جناب عالی، یہ خاندانی تنازع ہے۔ کیسا خاندانی تنازع؟ زمین جائیداد کا؟ پھر تو سب دشمن ان کے اپنے ہی عزیز ہوں گے، چچا یا ماموں، سوتیلے یا سگے بھائی بہن۔ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ میرا خیال ہے سر کہ کچھ رشتے کا مسئلہ ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی مس رابعہ کی۔ ہائی سی، وہ مجھے گھور کے بولا، رقابت کا چکر ہے، لڑکی خوبصورت ہے، پیسہ بھی بہت ہوگا، دولت کے علاوہ شہرت ہے۔ ویسے تو سونے کا انڈا دینے والی خوبصورت مرغی پر سب کی نظر ہوگی، مگر میرا خیال ہے کہ مقابلے پر دو ہی حریف ہوں گے۔ شاید ایک کوئی پرانا منگیتر جس سے بچپن میں منگنی طے کر دی گئی ہوگی، یا والدین کی مرضی ہوگی کسی چاہنے والے کو لڑکی دینے کی۔ لڑکی نے کسی اور کو پسند کر لیا ہوگا۔ میرا دماغ عباسی کی جرا سے چکرا گیا تھا۔ یہ آپ خود انہی سے پوچھے تو اچھا ہے سر۔ سر کے بچے، تم کسے ٹھکانے لگا رہے تھے؟ وہ ایک دم گرم ہو گیا۔ کیا کام تمہارے سپرد کیا گیا تھا؟ مس رابعہ نے کہا تھا کہ تم سے ان کا جانی دشمن کون ہے؟ میں نے کہا، آپ بلا وجہ مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں جناب عالی۔ بلا وجہ؟ خود تم نے بتایا تھا کہ تم ایک بندے کو اٹھا لائے ہو۔ کون ہے یہ بندہ اور کہاں ہے؟ میں خود اس سے مل کے سب کچھ پوچھ لیتا ہوں۔ اگر وہ سب جھوٹ نکلا جو تم نے مجھے بتایا ہے تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ میرے روکنے کے باوجود اندر گھستا چلا گیا۔ اب میرے لیے فوراً کچھ کرنا ضروری ہو گیا۔ وہ اندر جاتا تو رابعہ پر نظر پڑتے ہی اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی۔ میرا سفید جھوٹ اس کے غیظ و غضب کے بارود میں چنگاری ثابت ہوتا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ وہ سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں پیڈرو بیڈ پر بندھا پڑا تھا۔ کون ہو تم؟ عباسی نے اس کے قریب جا کر کہا۔ پیڈرو کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے اسے جا لیا۔ وہ قدموں کی آہٹ سن کے پلٹا۔ میرے عزائم میرے چہرے سے عیاں تھے اور وہ میری آنکھوں میں اپنا انجام دیکھ سکتا تھا۔ حیرت اور خوف سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے حلق سے آواز نکالنے کی مہلت بھی نہیں ملی کیونکہ میرا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی واجبی سی کوشش کی مگر کھڑی ہتھیلی کا وار اس کی کنپٹی پر پڑا تو وہ لڑکھڑا کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں ساتھ والے کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ رابعہ، غالب اور نازو خاموشی سے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ غالباً وہ سب میری اور عباسی کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ یہ تو بہت برا ہوا، غالب نے کہا۔